السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کا وہ دور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جس نے یمامہ کی دھرتی پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اسلام کے عظیم سپہ سالار سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا۔ جب اسلامی لشکر یمامہ کے میدان میں پہنچا تو ایک خون ریز معرکہ شروع ہوا، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب کا لشکر تعداد میں بہت زیادہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی بدلی۔ انہوں نے لشکر کو نئے سرے سے منظم کیا اور صحابہ کرام کو پکار کر کہا، آج تمہارے ایمان اور شجاعت کا امتحان ہے۔ مسلمانوں نے ایسا پرجوش حملہ کیا کہ مسلمہ کذاب کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ سب بھاگ کر ایک بہت بڑے باغ میں چھپ گئے، جسے تاریخ میں حدیقۃ الموت موت کا باغ کہا جاتا ہے۔ اس باغ کے اونچے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس موقع پر ایک عظیم صحابی حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو۔ وہ اندر کودے، اکیلے لڑتے ہوئے باغ کا دروازہ کھول دیا اور اسلامی لشکر طوفان کی طرح اندر داخل ہو گیا۔ باغ کے اندر ہنگامہ خیز جنگ ہوئی۔ مسلمہ کذاب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل، جو اب اسلام لا چکے تھے، یعنی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اپنا وہی مشہور حربہ نیزہ پوری طاقت سے مسلمہ کذاب کی طرف پھینکا، جو اس کے آر پار ہو گیا۔ اسی لمحے ایک انصاری صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ مسلمہ کذاب کے گرتے ہی جھوٹی نبوت کا یہ بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک عظیم اور تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔